بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب. قابل احترام بھائیو، اللہ جل جلالہ امن عالموں نے تمام مخلوقات میں اس انسان کا شکر المخلوقات کہا. کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی انسان کے لیے، بلکہ دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے آسمان کی چھتری اور چھت، زمین کا فرش، پہاڑ، سمندر، زمینوں کے غلے، کھیت میں، سب انسان کے لیے. یا شکل مخلوقات، اس میں اللہ نے بہت ساری ضرورتیں رکھی ہیں، اللہ ہی کی رکھی ہوئی ہے. کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، شادی بیاہ، یعنی سونے جاگنے، سردی گرمی، ساری ضرورتیں اللہ نے رکھی ہیں. لیکن ایک ضرورت سب سے پہلی، بنیادی اور تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت، وہ وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، کچھ ہی کرتا ہو، سب کی پہلی اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت. ہدایت ہے تو سب کچھ ہے، اور ہدایت نہ ہونے کا نام گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. ہر جمعے میں خود کو خطیب کہتا ہے. اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مرنے کے بعد آدمی کے لیے دو میں سے کوئی تیسرا گھر نہیں ہے، یا جنت یا جہنم، کوئی کسی جگہ نہیں. تو اس انسان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی علیہ الصلاۃ والتسلیمات، یہ ہم جتنے ہیں، آگے دنیا میں جتنے آئیں گے، سب کی مشترکہ ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں، ہدایت ملتی کہاں سے ہے، اور ہدایت ملتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جیسے سردی کا اثر ہوتا ہے کہ کپڑے بھی ٹھنڈے، کھانا بھی ٹھنڈا، دیوار ہوتا ہے نا خرید کا، تو اس ہدایت کا اثر کہاں کہاں ہوتا ہے. یہ تین باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلے ہدایت یوں لکھا ہے الہدایت نور
یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز به الحق یمیز به بین الحق والباطل بین الصحیح وغیر الصحیح. ہدایت ایک نور ہے جو اللہ جس کے چاہتا ہے دل میں ڈالتا ہے، اور اس ہدایت کی روشنی سے، جیسے آنکھوں کی روشنی سے گھڑا، کھڈا، کیچڑ، صاف راستہ نظر آتا ہے، ایسے ہدایت کا نور جب اندر آتا ہے تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نفع میرا کس پہ ہے، نقصان میرا کس پہ، وہ آدمی کو نظر آتا ہے. میرے کون سے بول، میری کون سی نظر، میرا کون سا لقمہ، میرا کون سا کاروبار، میری کیسی شادی، میری آخرت بننا کا سامان ہے یا بگڑنا کا. وہ ہدایت کا نور، دلوں کا نور اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں. یہدی من یشاء، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے چچا کے آپ پر بہت احسانات تھے، ابو طالب کے، اور بہت ساتھ دیا تھا، اور بہت جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آخری وقت ہے. اور حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخری بول جس کا کلمہ ہوگا وہ جنت. اب اعتبار آخر کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے چچا کو یاد کریں آپ کے بڑے ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں قیامت میں آپ کے، لیکن ہدایت قسمت میں نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگ یوں کہیں گے، جو لوگ یوں کہیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے کہنے سننے میں مت آؤ، یہ معلوم کرو اللہ کیا کہتے ہیں، اس کو کس طرح پورا کرنا ہے، اس کا راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو. اللہ اور رسول. اس وقت آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت. پیارے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو ہمارے قبض قدرت کی چیز ہے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں. اسی لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں نفلیں پڑھیں، فرض پڑھیں، یعنی اشراق، چاش پڑھیں، تہجد پڑھیں، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، جو بھی پڑھیں، جب بھی نماز کی نیت باندھیں گے تو ہدایت مانگیں گے. اور لکھا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ہدایت مانگنا ہے. تب کون سی ہدایت؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ہدایت کہ جس ہدایت کے ساتھ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ نبیوں والی ہدایت. تو پھر اللہ نے کیا کہا، ہدایت تو ہم ہی دیتے ہیں. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، بیمار ہو تو دوا کرو، ہے نا. کہ اس ہدایت نور ہے، ہدایت ہم ہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ضابطہ ہے. جو ہدایت والی محنت کرے گا اس کو ہم ہدایت دیں گے، اور دیتے ہی رہا کریں گے. اسی لیے یوں کہا کہ پہلے ہی دن سے، جب سے انسان دنیا میں آنا شروع ہوا، اس وقت سے اللہ پاک نے اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اور اس کی جان مال اس کے لیے وبال نہ بنے، بلکہ اس کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، اس کے لیے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک کے بعد ایک، اور بعض مرتبہ 60 70 نبی بھیجے. تمام نبی، تمام پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس ہدایت کی محنت ہی کے لیے بھیجے گئے. لوہے لکڑی کی محنت کے لیے نہیں بھیجے گئے نبی. ہدایت ہر بندہ بندی، جو نبی جس قوم کے لیے، جو نبی جس امت کے لیے، کہ انہیں محنت کرو. اللہ محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے محنت ہو، صحیح ہو، پوری ہو اور وقت پر ہو. جب پانی
ساری کھیتیاں سارے باغات، لیکن پوری بارش ہو، وقت پر ہو اور صحیح ہو تو پھر زمینیں اپنا غلہ دے دیتی ہے۔ تو ہدایت اللہ دیتے ہیں اور دیتے ہیں نبی والی محنت۔ جتنی محنتیں سارے نبیوں نے علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں اپنی اپنی جگہ کی، وہ ساری محنتیں ایک جائے حضور کے ذمہ ہیں۔ اپنی ذات کو پابند ہونا، اللہ نے کہا فاستقم کما امرت، جو آپ سے کہا گیا ہے اس پر پورے طور پر جمعیے، لا تکلف الا نفسک، اپنے آپ کو پابند کیجیے۔ پھر انذر عشیرتک الاقربین، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے خاندان والوں کو، لتنذر ام القری، مکے والوں کو، اپنے شہر والوں کو۔ آپ نے کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذات، آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کا شہر، آپ کا ملک اور عالم پورا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی عمر تو بہت لمبی لمبی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کہ 950 سال تک تبلیغ کی عمر ہے، اس سے پہلے تو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت مختصر، 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کی، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت اللہ نے 63 سال کی، اس میں سے 23 سال محنت کی۔ لیکن عجیب بات، اس محنت کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ جس میں ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں تھا، تقریب، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب محنت کی جاتی ہے تو اس کے راستے میں حالات آتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کو اللہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، دشمن کا خطرہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، اور بچے بھوکے تیر ملا رہے ہیں، یہ سارے حالات آئے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ان کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ کامیابی اسی میں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ ہی سے ہونے کو کہو، اللہ ہی سے ہونے کو مانو، اسی کی مانو اور اسی سے مانگو، وہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ شروع میں سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ 6 صدی گزر چکی تھی، بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، جاؤ بننے دو، یہ نہیں کہا۔ ان کے خیموں میں، ان کے گھروں پر، ان کے میلوں میں، ان کے بازاروں میں، اور بہت کیا، اور وہ بدتمیزی کرتے تھے، حضور سارا برداشت کرتے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اُذِیتُ فِی اللہِ مَا لَمْ یُؤْذَ أَحَدٌ، جتنا مجھے ستایا گیا اللہ کے لیے کسی کو نہیں ستایا، جتنا مجھے ڈرایا اتنا کسی کو نہیں۔ لیکن چونکہ آپ کا پورا ایمان تھا، جو جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہی تھی، بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ ابا جی یہ اللہ رسول کے دشمن کسریٰ اور قیصر، یہ تو کیسے کیسے سامانوں میں اور کیسی کیسی، اور آپ چٹائی پر، آپ کے بدن پر نشانات۔ حضور بیٹھ گئے، بیٹی رو مت، تمہارے باپ کے ساتھ وہ دین آیا ہے کہ ایک دن آئے گا، کچا مکان بچے گا نہ پکا مکان بچے گا، مگر ہر ایک میں لا الہ الا اللہ کی صدایت نہیں تھی۔ آپ کو پورا یقین تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس محنت کو پورے انشراح کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہم دوا کھاتے ہیں، سر میں درد ہے، فوراً کوئی کہتا ہے وہ گولی لے لو، اور جو گولی لیتا ہے اس کو پورا اطمینان کہ میں نے گولی لے لی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آہستہ 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 ہوتا ہے نا۔ جیسے دواؤں میں اثر ہے، اللہ ہی کرتے ہیں۔
کھانے میں اثر ہے، پھلوں کا الگ الگ مزہ اور اثر الگ الگ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے یہ سارے اعمال، دعوت میں اثر عجیب ہے، تعلیم کے حلقوں کا اثر اور ہے، اللہ کا ذکر، اخلاق، اچھی عادتیں، قرآن کی تلاوت، دعائیں، کہ اس کے اثرات الگ الگ ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو، ان عملوں کو رسم نہ بنائیو۔ ایک رسم ہے، جمعرات کو جڑتے ہیں، بدھ کو مشورہ کرتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، ایک رسم ہے، پوری کر لی، آج پہلا گشت ہے، کل دوسرا گشت ہے، رسم کے طور پر نہیں۔ فرمایا کہ آج بھی جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ گشتیں، یہ فضائل کی تعلیم، یہ صبح شام کی تسبیحات، یہ قرآن کی تلاوت، یہ اپنے بھائیوں کو تیار کرنا، خود اپنی جان مال لگا کے دین کی محنت کرنا، یہ جتنے اعمال ہیں، فرمایا آج بھی ان عملوں میں زندگیوں کے صحیح کرنے کی تاثیر وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر مثال دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ لیمو ہے، لیمو جب نچوڑا جاتا ہے تو پانی کھٹا ہوتا ہے، ارے کچھ تو وہاں کرو یار، لیمو جب نچوڑتے ہیں تو پانی کھٹا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تاثیر تھی، کتنے زلزلے، کتنی جنگیں، کتنے طوفان، کتنے کیا کیا دنیا میں ہوا، لیمو کی تاثیر بدلی۔ اور پھر لیمو نچوڑنے والا کوئی بہت بڑا شیخ ہو، وہ نچوڑے تو کھٹا ہو، اور اسٹیشن کا کولی نچوڑے تو نہ ہو، کولی نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا نہیں ہوگا، اور اکثر والا نچوڑے تو۔ یہ ایک مثال دے کر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس دعوت کی محنت کے جتنے اعمال ہیں، یہ تو اللہ پاک ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے، ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، سارے قرآن، حدیث، سیرت، اس سے سارا نکال کے ہم کو مختصر سا ہفتے کی 2 گشتیں، روزانہ کے 5 عمل، یہ بتائیں مسجد وال جماعت کے کہ یہ روزانہ کی محنت، یہ ہفتے کی محنت، یہ ماہانہ محنت، یہ سالانہ محنت، اور یہ جہاں رہے وہاں تو خلاصہ دے دیا۔ فرمایا کہ اگر لیمو کی تاثیر نہیں بدلی ہے تو گشتوں کی، تعلیم کی، تسبیح کی، تلاوت کی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی آواز کی، اس کی تاثیر نہیں بدلی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارے دل میں کام ہے، محنت ہے۔ جیسے کھیتی والا کھیتی چاہتا ہے تو جو اس کے پاس بیج ہے وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر کھاد بھی ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، دوسرے دن جا کے کھیت میں اگر وہ بیج تلاش کرنا چاہے تو نہیں جمع کر سکتے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے زمین کا جگر پھاڑتے ہیں، کوپل نکالتے ہیں، پودا بناتے ہیں، پتے، ڈالیاں، پھل، پھول کیا کیا ہوتا ہے اور دنیا میں جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کی محنت، دین کی محنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور اس کے اعمال، یہ ہمارے ذمہ میں پابندی کے ساتھ، اور اس پر جتنے وعدے ہیں کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو فضیلت کیا بتائی کہ جیسے احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ ماں باپ کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، حج مقبول کا ثواب ہے۔ مسواک والی نماز کے 27 گنا، اسی لیے فضائل بھی ہے اور مسائل بھی ہے۔ نماز کی فضیلت ہے، وہ پوری کتاب ہے نا فضائل نماز، فضائل اعمال میں فضائل اس کی دیکھ لو کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور آپ کو سب کو معلوم ہوگا، بار بار سنتے بھی ہوں گے۔
اور اسی نماز کے مسائل بھی ہیں کہ کہاں کیا کرنا اور کیا کرو گے تو نماز خراب ہو جائے گی اور کیا کرو گے تو نماز بن جائے گی، یہ سارا بتایا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو اس زمانے میں یہ بہت آسان اور سادہ سی محنت دی، اور محنت ایسی ہے کہ جو آدمی اس کو پابندی کے ساتھ اس کی فضیلت کا دھیان کرتے ہوئے اور اس پر جو اللہ کے انعام کا وعدہ ہے اس کا یقین کرتے ہوئے کرے گا، سب سے پہلے اس کا اثر آدمی کی اپنی ذات پر پڑے گا، اس کے دل میں نور آئے گا، اس کی زبان کے بول، اس کا آنکھوں سے دیکھنا، وہ ہدایت کا نور اثر کرے گا اسی ذات پر۔ پھر گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی اور سوسائٹی کی زندگی، اس سب میں ہدایت کا اثر آئے۔ جیسے سردی کی لہر، بکش میں کپڑے ہیں وہاں بھی ٹھنڈے ہو جاتے، کھانا ٹھنڈا، پانی ٹھنڈا، کہ کیا ہوا؟ دیواریں ٹھنڈی، کپڑے ٹھنڈے، یہ کہ ایسے ہی جب ہدایت آتی ہے، اور ہدایت آتی ہے ہدایت کی محنت سے، اور وہ محنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہم کو بہت آسانی سے یہ محنت دی ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہے۔ اس کی تاثیر ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ پیدا کرنے کے بعد انہیں نہیں چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے حیوانی زندگی اور ایک ہے انسانی زندگی۔ جانور تو مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز قبر حشر کوئی چیز نہیں ہے، جتنے زندگی کے دن لے کر آیا ہے پورے غلط بچے ہو گئے۔ لیکن انسان کے پیدا ہوتے ہی مسلمان کے بچے کو تو کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر، بیٹا ابھی ماں کو دیکھا ہے نہ ماں باپ کو، نہ بول سکتا ہے، اگر جیسے جیسے وقت گزرے گا پھر تو آسمان پہاڑ چاند حکومتیں دولتیں کیا کیا نظر، چاند سورج نظر۔ خبردار، پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ کی، نفع نقصان عزت ذلت بنانی بگاڑنی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ۔ اس لیے جو کلمہ ہے نا ہمارا کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور کہ خالی زمین پہ بیٹھ کر آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو آسمانوں کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ فضائل کی کتابوں میں ہے نا، تعلیم میں بیٹھتے ہو، ہاں گھروں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا کرو، اپنے بیوی بچے بھائی بہن سب کے ساتھ۔ تو اللہ نے ہم کو بہت طاقتور دین دیا ہے جس کی ابتدا ایمان سے، اور ایمان کا پہلا تقاضا نماز۔ پیاس میں تقاضا ہے تو پانی، اور بھوک کا تقاضا ہے تو کھانا، اور نیند کا تقاضا ہے تو سونا۔ کہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، کیا ایمان کے ساتھ پہلا تقاضا نماز کا۔ اور نماز کے بارے میں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا وینٹیلیشن، جیسے گھر کا وینٹیلیشن۔ مکھی مچھر سب اسی سے نکلتا ہے، نکل جاتے ہیں، اور سورج کی شعاعیں اور کرنیں اسی راستے سے آتی ہیں۔ کہ زندگی کی، دل کی، دماغ کی، ہاتھوں پیروں کی، کمائیوں کی، خرچ کرنے کی، شادیوں کی، جتنی گندگیاں اور جتنی خلاف شریعت سنت ہے اس سب کے نکلنے کا راستہ بھی نماز، اور تقویٰ طہارت، اللہ کا خوف، اللہ کو راضی کرنے کا خوف، اپنی قبر میں کہ اپنی قبر جنت کی کیاری بن جائے، جہنم کا گھڑا بننے سے بچ جائے، سکرات میں آسان، اس سب کا راستہ بھی نماز۔ اسی لیے کہا من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ اسی لیے یہ دو بنیادی ہمارے نمبر ہیں، پہلا نمبر کلمہ اور دوسرا نمبر نماز۔
تیسرا نمبر علم و ذکر، اس کو صحیح کرنے کے لیے ایمان اور عقیدہ صحیح کیا ہے، نماز صحیح کیا ہے، قیام میں کیا، رکوع میں کیا، اس کے لیے علم ہے، بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کلمے میں کیا چاہا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جو علم دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے، وہ یہ علم دیا۔ پیارے نبی آپ جان لیجئے وَاعْلَمْ کہ اللہ تو ایک ہی ہے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہی ایک معبود برحق، توحید خالص، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، ایک اکیلا۔ اس لیے آپ کی زبان سے کہلوایا قل هو اللہ احد، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، نرادھار ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے۔ اور پھر آسمانوں میں بلایا، معراج کرائی، اور انہوں نے لکھا کہ اس رات میں اللہ نے 50,000 باتیں حضور سے فرمائی، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی۔ جا رہے تھے آسمانوں سے گزرتے ہوئے، ایک جگہ دیکھا کہ 2 بڑی بڑی کڑھائیاں، ایک میں خوشبودار پکا ہوا گوشت اور ایک میں سڑا ہوا بدبودار۔ جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے اس اچھے کو اور خوشبودار اور پکے ہوئے گوشت کی کڑھائی کو چھوڑ کر اس بدبودار کی طرف اوندے کو گر رہے ہیں، میں لے لوں، میں لے لوں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو دنیا میں حلال کی پاک روزی کو چھوڑ کر سود کی، جھوٹ کی، لون کی، کسی کا حق مارنے کی، جو حرام طریقے سے کمائیں گے ان کا حشر یہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے، جیسا عمل کیا ہوگا ویسا بدلا۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے، آگے بھی پھر یہی منظر سامنے آیا۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال کی بیویوں کو چھوڑ کر، اور وہ بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر پرایوں کے ہاں رات گزارتے ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوگا۔ معراج میں بلا کر وہ سارا بتا دیا، اور پھر یوں کہا امت کا کیا ہوگا۔ 50 نمازیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، کم ہوتی رہی، اخیر میں 5 رہی، اور کم کرائیے، اور کم کرائیے اللہ سے۔ حضور نے فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ 9 دفعے میں شرم نہیں آئی، 9 دفعے گئے، ہر دفعے میں 5 کم ہوئی، کہ نہیں شرم آ رہی ہے امت سے کہ جب جا کے کہوں گا کہ معراج ہوئی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، فلاں نبی سب، اور اللہ سے اتنی باتیں ہوئی۔ تو آدمی جب گھر سے جاتا ہے تو جیسے ہی گھر میں آتا ہے، ابا ہمارے واسطے کیا لایا، ابا ہمارے واسطے پوچھتے نہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر اتنی لمبی میں نے معراج بیان کی اور امت نے پوچھ لیا کہ ہمارے واسطے کیا لائے، تو جواب کوئی نہیں ہوگا، اگر وہ 5 بھی کم، اس لیے شرم آتی۔ اس لیے کہا کہ اب معراج تو ہوگی نہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن معراج والی برکتیں، رحمتیں، اللہ کا قرب، کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ خود اللہ نے کہا کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی خالی ہاتھ نہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، ایمان کی دعوت
تعلیم کا حلقہ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کی صفائی، یہ تینوں چیزیں. اور یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا زمینوں کا وارث نہیں بناتے، ہم تو جو اللہ کے پاس سے لے کر آتے ہیں اس کا وارث. تو حضور دعوت کا، سیکھنے سکھانے علم کا اور اللہ سے تعلق بنانے کا نسخہ جو لے کر آئے تھے، اس امت کے بچے بچے کو اس کا وارث بنا کر گئے. ہم سب اس کے وارث ہیں. اور یہ تو سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب وارث اس کی صحیح حفاظت کرتا ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے، اور اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو کہ جیسے جان ہے، مال ہے، صلاحیت ہے، جو خیر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے واہ واہ ہے، اور جو اپنی جان کو، اپنے وقت کو، پیسے کو، صلاحیت کو غلط استعمال کرتا ہے، نہ کرنے کے کاموں میں، نہ خرچ کرنے کی جگہوں میں، نہ بولنے کے بولوں میں، تو پھر ہلاکت ہے. حدیث میں ہے. اس لیے یوں کہیں کہ یہ جان، مال اور صلاحیت اللہ کی امانت ہے، اور یہ صحیح امانت داری کے ساتھ ادا ہو، اس کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے، اور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک ایسا پورا مجموعہ بنا کے جانا ہے. اس پر آپ نے صحابہ تیار کی کہ جیسے علماء نے لکھا ہے، جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. آدمی پہچانا جاتا ہے بات سے کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھے. جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ اللہ کے نبی کو سمجھے، اور جو اللہ کے نبی کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے. ان کو نمونہ دے تھے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان. ان کے ہاں بھی بیوی، بچے، کھانا، کمانا سب کچھ تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ایمان کے فائدے اور دین کے فائدے اور بے دینی کے نقصان، دنیا وقتی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت اصل ہے، وہ جب سمجھائی تو پھر کسرا کا تاج بھی ٹھوکر میں آیا، اس کی طرف نہیں دیکھا. دنیا کیروں پر ہی آئی، اس کے لیے نہیں. لیکن یہ ہوتا ہے ماحول سے. جیسے رمضان مبارک کا چاند دیکھنا ہوتا ہے نا 29 شعبان کو، تو ہر ایک کہتا ہے ہاں بھائی کیا ہوا، چاند ہو گیا، ہاں بھائی چاند ہو گیا. اور جب اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں چاند ہو گیا، فوراً دودھ والے کے یہاں کون سی مسجد میں تراویح پڑھیں گے، کون کہاں پڑھے گا، کیا ایک حرکت شروع ہو جاتی ہے. کوئی نو مسلم آیا، کوئی غیر مسلم آیا تو بھئی کیا بات ہے، ان کے یہاں کل سے رمضان شروع ہوتا ہے. ماحول سے سمجھ میں آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا. مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہم جو کچھ ہیں بعد میں ہیں، بچوں کے باپ ہیں تو، نواسوں کے نانے ہیں تو، باغ کے مالک، یہ سب کچھ بعد میں ہیں. ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں اور امتی نبی کے ہیں. ان ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کا حکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت، کہ اس کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. وہ ایمان کی محبت ایسے دلوں میں اتر گئی، ایمان کی مٹھاس. اسی لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان. اللہ ہی سب کچھ، اس کو اتنا بولو، اتنا سنو. اس لیے کہ دنیا تو بولتی ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کہتے ہیں نا لوگ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پانی میں پل بنا دیں گے، ہوا میں لوہا اڑا دیں گے، کہتے ہیں. یہ سارا ختم ہونے والا ہے، اصل تو ہے آخرت. اسی لیے یوں کہا کہ یہ جو زندگی ہے 60-70 سال کی، جتنی بھی زندگی جس کی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہی ہے آخرت بنانے کے لیے.
انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، کھاؤ گے، کماؤ گے، شادیاں کرو گے، ان سارے شعبوں میں کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کوئی کارخانہ چلاتا ہے، کوئی جو ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر دیندار بن کر رہے گا۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کی سنت شریعت کیا ہے۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں ہر فرد بشر، ہر فرد امت، ہر قدم پر اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، تو وہ ساری شریعت والے تھے۔ اسی لیے پھر اللہ نے جو دین کے ساتھ وعدے کیے ہیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، کامیابیاں اور اللہ کی غیبی تائیدیں، وہ ساری ان کی یا تو کھانے کو لقمہ نہیں تھا، یا تو کھانے کو لقمہ نہیں تھا، مردار کھاتے تھے، لیکن جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کی والی زندگی کو اپنانا شروع کیا، جو سمجھ میں نہیں آیا فوراً پوچھا، اور پوچھ کے پھر اس پر عمل کیا، تو پھر اللہ نے وہ ساری ایسی بدلی کہ آج تک مدینے کی کھجوریں ختم نہیں ہوئی ہے، زمزم کا پانی ختم نہیں ہوا ہے، کتنا گیا ہے دنیا میں اور کتنا جا رہا ہے، کہ پھر دین، برکتیں، رحمتیں، مددیں سب دین کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ نا مالدار بن جاؤں، مالدار ہو جاؤں، مالدار ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ تو مقدر میں جو ہے وہ مل کے رہے گا، لیکن دین آئے گا جتنی محنت سے ہی ہوگی۔ دین بقدر مشقت، رزق بقدر مقدر، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، لیکن دین جو جتنا مجاہدہ، جو جتنی قربانی، ہر سال کے 4 مہینے، سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ، اپنے سارے کا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کرنا ہے ترتیب بنا کر، ایسا نہیں کہ گھر بار چھوڑ دو، کاروبار مت کرو، اب بس تبلیغ کرتی ہے، ایسا نہیں، ترتیب کے ساتھ گھر کو کتنا وقت دینا ہے، کاروبار کو کتنا دینا ہے، مسجد کو کتنا دینا ہے۔ جب مسجد والے اعمالوں کو مقدم کریں گے تو گھر کا وقت بھی عبادت گنا جائے گا، کاروبار میں بیٹھنا بھی اور سچائی کے ساتھ کرنے سے نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، کھیتی کوئی چرا لے جائے یا کوئی کاٹ جائے، اس کو ہر دانے پر صدقے کا ثواب ملے گا، کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اور یہ بھی کہہ دیا گھر ہو، کاروبار ہو، سماج ہو، انفراد ہو، اجتماع ہو، جس جگہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے کسی نہ کسی فتنے میں پڑ جاؤ، اور اگر اس فتنے سے نکلنے کے لیے توبہ نہ کی، اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہ لائے، تو آخرت میں عذاب علیم ہوگا۔ قرآن نے کہا، تو میں نے عرض کیا میرے بھائیوں، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، دعوت، سیکھنا، سکھانا اور اللہ کا دھیان، اللہ کا تعلق، دلوں کی صفائی، کینہ، کپٹ، حسد، دنیا کی محبت، اس سب سے دل پاک۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، بلال، وہ تو بیچارے غلامی کی زندگی جیے، تو بہت مارا پیٹا ان کو مکے والوں نے، تیرے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ جنت میں بھی آگے آگے؟ اللہ کے نبی، میرے پاس کیا رہا، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ یہ ہمیں بتلا رہے ہیں، ہمارے سیکھنے کی چیز ہے۔ اور صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے تو میرا دل ہر ایک کی طرف سے صاف، کسی کا کینہ، کپٹ، حسد نہیں۔ یہ حضرت بلال کا عمل تھا، میرے اور آپ کے لیے تعلیم اور رہبری ہے کہ ہم یہ کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، اور ایک موقع پر فرمایا، لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے حسد مت کرو، بغض اور کینہ دلوں میں مت رکھو، کسی کو گرانے کی فکر مت کرو، بندے اللہ کے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. ہمیں تو وہ دین دیا، اس لیے مدینے والوں کو اللہ نے کہا تھا او مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم تو ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے، تم تو ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو محنت کی تو تمہیں آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے. یہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے اس کام کی خوبی بتائی ہے. یہ کام جتنا صحیح اصولوں کے ساتھ اور اپنے صحیح نہج کے ساتھ ہوگا دلوں میں محبت پیدا کرے گا. رشتہ کوئی نہیں، لیکن اپنا کام کرنے والا ساتھی، قربانیاں بڑھانے والا ساتھی، کہ اس کی محبت دلوں میں آئے. تو فرمایا حسد مت کرو، اور جو حسد کرتا ہے اس کا انجام ایک واقعہ پڑھا کتابوں میں. ایک بادشاہ تھا، تو ایسے ان کے جو خاص ہوتے ہیں نا ان کے خادم، اس کا ایک خاص خادم تھا. ہر وقت اس کے پاس دوسروں کو حسد ہوا کہ یار یہ تو ہر وقت بادشاہ کے دسترخوان پر کھاتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کیا اس کو ملتا ہوگا، اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنی چاہیے، اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرانا چاہیے. تو اس آدمی نے جس کو حسد تھا بادشاہ کے کان میں کہا حضرت یہ جو آپ کی ناک کا بال بنا ہوا ہے نا، خاص آپ کا آدمی، جانتے ہو لوگوں میں آپ کی کیا باتیں کرتا ہے؟ یہ تو لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے تو بدبو آتی ہے. آپ دیکھ لینا. بادشاہ چونک گیا. یہ جو اس کو حسد تھا اس نے اس سے کیا کہا، ابے یار روزانہ تم تو شاہی دسترخوان پر کھاتے ہو، کبھی ہمارے غریبوں کے یہاں بھی آ جاؤ. بہت اچھا. اس نے پیاز اور لہسن کا سالن بنایا، تو اس میں بدبو ہوتی ہے. کھایا خوب پیٹ بھر کے، اور جو وقت اس کا بادشاہ کے پاس جانا تھا وہاں گیا تو اس نے بادشاہ سے بات جو ہمیشہ کرتا تھا یوں کرتا تھا، اس نے یوں منہ پر ہاتھ رکھ کر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ دیکھ لو اس کو ہے یہی کہتا ہے. بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ جب کسی سے خوش ہو کر کوئی انعام دینے کی بات ہوتی تھی تو، اور کسی کو سزا دینے کی بات ہوتی تھی، چٹھی میں لکھ کر اس کے خزانچی کے پاس بھیج دیتے تھے. اس نے یہ کر یہ لے کے جا رہا تھا وہ خزانچی کے پاس بادشاہ کا، اور بادشاہ نے اس میں لکھا تھا کہ یہ تمہارے پاس حال ہے تو اس کو قتل کر کے اس کی کھال میرے پاس بھیج دینا. یہ گیا، جا رہا تھا تو وہی ملا راستے میں. کہاں بھائی ہم تو نوکر ہیں، خادم ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ارے یار سارے تو تم کرتے ہو، ایک کام ہم کو بھی کرنے دو. لے بھائی تو لے جا. وہ لے گیا. اس نے خزانچی نے پڑھا اس میں تو آپ کو نہیں سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ ہے، ملک چلاتا ہے، ایسی بات نہیں. اس کو تو وہی کہا حاسد، اور کھال بھیجی بادشاہ کے ہاں. اور یہ جو ہے اس کا غلام تھا، جو خادم تھا، وہ دوسرے دن صبح کو وہاں پہنچ گیا. ہے تو مرا نہیں، تجھے قاتل. حضور بات یہ ہے کہ وہ جو منہ پر ہاتھ رکھتا تھا، میں آپ کا نمک خوار، نمک حلال، اس نے مجھے پیاز لہسن کا سالن کھلایا تھا، بدبو آ رہی تھی تو میں نے اپنا منہ اس لیے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. جس نے حسد کیا تھا وہ تو گیا نا. اسی لیے حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو.
اللہ کے بندے بن کر اور آپس میں بھائی بھائی بن کر۔ اس کام کی خصوصیت یہی ہے، اللہ کے لیے محبت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اس لیے دوستو اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے کہ بہت بڑی نعمت، سارے نبیوں والی محنت ایک جگہ اور حضور کی اس کے اوپر، وہ اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے دی، اور یہ اللہ کا رابطہ ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اب تک یعنی ہمارے اس علاقے میں یہ کام کوئی آج شروع ہوا ہے، کتنے کرتے کرتے دنیا سے جا چکے، 100 سال ہونے والے ہیں، ہے نہیں؟ اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے ہم کو اس کام کے ساتھ لگا دیا، اس کے اعمال اور اس کے تقاضوں کو اپنی مسجدوں کے ساتھ، مسجد وار جماعت کے جتنے اعمال ہیں، پھر سالانہ ماہانہ، اور اس سب کے نتیجے میں اصل دین ہے۔ کھانے کی شریعت اور ہے، کمانے کی شریعت اور ہے، عورت کی شریعت اور ہے، اور سفر کی شریعت اور ہے، مقام وہ مسئلے مسائل ہیں کہ وہ علماء سے سیکھو، فضائل بار بار سن کر اپنے میں رغبت اور شوق پیدا کرو، اور وہ صحیح ہو جائے عمل، اس کو علماء سے پوچھ کے کرو، تو پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ اس لیے کہ ساری محنت دین کی ہے، ساری محنت کیا ہے؟ دین کی۔ تو خالی محنت کے لیے نہیں ہوتی، اس محنت کے نتیجے میں دین زندگیوں میں آ گئے، ہم میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بھائیوں میں، چھوٹوں میں، ہر ایک میں، تاجر میں، کاشتکار میں، مزدور میں، اللہ نے وہ کام دیا ہے۔ اس کو جب صحیح اصولوں کے ساتھ قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کوئی غرض نہ ہو، تو پھر اللہ پاک جیسے لہریں چلاتے ہیں، کبھی سردی کی لہر آتی ہے تو ہر جگہ سردی سردی، برف کہیں پڑتی ہے اور سردی کی لہر یہاں آتی ہے، محنت کہیں ہوگی، دوسرے گشت کے ذریعے دوسری مسجد میں محنت ہو رہی ہے اور لہر آ رہی ہے، 4 مہینے کی جماعت جاری ہے۔ اس لیے دوستو اللہ پاک ہماری، تمہاری اور سارے ساتھیوں کی اور امت کی ہر کمی کوتاہی کو اپنے طرف سے معاف فرماوے، اور بندگی اللہ کی، تابعداری اللہ کے نبی کی، شریعت اور سنت جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھنا ہے اور اسے زندگی میں داخل کرنا ہے، اور سارے کو کرتے ہوئے قبول تو وہ ہے کرے گا، ہے نہیں؟ اس کی خوشامد کریں کہ اللہ کو قبول کر لے کہ اللہ۔ اسی لیے کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میراث میں ہم کو دعوت کی ہے، محنت مرحمت فرمائی، ایسے ہی میراث میں دعائیں بھی دی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل دعاؤں کی کتاب ہے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، محنت اور صحبت، محنت اور صحبت، اگر پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا میں کہاں جب پہلے دن شروع کیا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اب ماشاءاللہ مدرسے بھی، دارالعلوم بھی، اور کیا نام ہے، خانقاہیں بھی، اور علماء، حدیث پڑھانے والے، فتویٰ دینے والے، اور اسی میں کتنے انجینئر، کتنے ڈاکٹر، کتنے، اور کہاں کہاں دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو نرسیں ہیں ہسپتالوں میں، ہم نے تو دیکھا ماشاءاللہ ان کے یہاں پردے کا اہتمام، تعلیم کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی، نرسیں ہیں، وہ ہمارے گھر والوں نے بتایا ہم کو، یہ تو سارا تو ماحول جب بنتا ہے، تو میں نے کہا نا کہ جب ماحول بنا تو پھر مدینے کا ہر آدمی، ہم کچھ نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، نبی کی سنت سے منہ نہ موڑے، ہم اس کی رعایت کے ساتھ، اس کے نتیجے میں اللہ کے وعدے ہیں، برکتوں کے، رحمتوں کے، مددوں کے، اور جب مدد اللہ کی ساتھ ہو جائے گی کہ مدد کے بغیر کسی کا کوئی کام ہوا ہے نہ ہوگا، اور اللہ کی مدد کے بعد کسی کا کوئی کام رکا ہے نہ رکے گا، اس لیے ان عملوں کے ذریعے اپنے سے اللہ سے مددیں مانگتی رہنی، نماز پڑھیے اللہ مدد فرما، تسبیح پڑھیے اللہ مدد فرما، ہر موقع پر اللہ کی مدد، کہ اللہ تو قبول کر لے۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہے تو پھر دنیا بھی جنت میں شامل ہو جاتی ہے،
کرو گے؟ وہ جماعتیں بیٹھے ہیں یہاں، وہ جماعتوں میں جانے والے ہیں بھائی، بہت مانگ لو دعا۔ دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو، اور حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور تیسری بات فرمائی، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، وہ اس کے منہ پر کہتا ہے پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، قبول ہونے کے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تیرے در پر اقراری مجرم ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں انکار نہیں ہے، اندھیرے میں اجالے میں جانی مالی جیسے کیسی تیری نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ ہم سب کے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی اے اللہ بخشش فرما دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش فرما دے۔ امت کے سوئے نصیبوں کو جگا دے، ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا لے، اور امت کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ عقیدے کی، عبادت کی، معاملات کی، اخلاق کی، مدرسوں کی، عبادت گاہوں کی، مکتبوں کی، خانقاہوں کی، امت کی جان کی، مال کی، صلاحیتوں کی، عصمت کی، آبرو کی، ہر شخص جہد سے پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنی معیت اور اپنی غیبی تعین شامل حال فرما۔ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مسافروں کے سفر کو آسان فرما، عفو و عافیت، یسر و سہولت، خیریت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کے روزگار ٹھپ ہو گئے حلال پاک روزی نصیب فرما، حرام کی روزی سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے قرضے چڑھ گئے ان کے قرضے آپ کے رات ادا کرا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت و اخلاق اور ان کے رشتوں کے لیے فکر مند ہیں، اچھے صالح رشتے نصیب فرما کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں کا گھر آباد فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، ایمان میں پختگی کے ساتھ، ایمان میں روز ترقی کے ساتھ اور ایمانی صفات سے آراستگی کے ساتھ، ہر گندگیوں سے پاکی کے ساتھ اے اللہ جنان نصیب فرما۔ جب وقت آئے
سکرات میں بھرپور مدد فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کو جنت کی تیاری بنا دے، صراط سے گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر پلوا کر آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی سب کی بخشش فرما۔ ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے آپ کے انتشار نشان آپ پر صلاۃ و سلام نازل فرما۔ اللہم اجزع عنا نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ واجزل الانبیاء کلہم خیرا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنے طرف سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی مغرب کا وقت ہونے والا ہے، مجمع بڑا ہے، مصافحہ صرف جماعت میں ہاں